پاکستانی مانچسٹر کے رہائشی آلودہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور، زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں نے شہریوں کا سانس لینا محال کر دیا۔ فیصل آباد فضائی آلودگی میں ڈویژنوں کا نمبر 1 شہر بن گیا۔ فضائی معیار خطرناک درجے تک مضر صحت قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 251 تک جا پہنچا۔ جنگ، ٹوبا ٹیکسنگ میں 155 اور چنیوٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 152 پوائنٹس ریکارڈ۔ فضائی آلودگی سے سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی بڑھنے لگی۔ فیصل آباد ڈویژن میں اسموک کے خطرات منڈلانے لگے، انتظامیہ بھی سرگرم۔ سی او میونسپل کمیٹی ظفر عباس نے اینٹی اسموک اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ کچرا جلانے کے غیر قانونی عمل کو روکنا بنیادی ذمہ داری قرار۔ گرین بیلٹس کی منتقلی، تعمیراتی جگہوں پر پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنانا ہوگا۔ ماحولیاتی آلودگی نے چنیوٹ کو بھی لپٹ میں لے لیا۔ شہریوں میں نزلہ، زکام، چیسٹ انفیکشن، دیگر بیماریاں پھیلنا شروع۔ روزانہ 100 سے زائد مریض ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کا رخ کرنے لگے۔ عام آدمی کی سواری مزید مشکل ہو گئی۔ سوزوکی موٹر سائیکل 7,000 روپے مزید مہنگی۔ پاک سوزوکی کمپنی کی موٹر سائیکل جی ڈی کی قیمت بڑھ کر 3,59,000 روپے پر جا پہنچی۔ سوزوکی جی ایس 150 کی نئی قیمت 3,79,000 روپے مقرر۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کی ہڑتال شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ سوئی گیس کی بندش سے تنگ شہری، ایل پی جی کے لیے خوار۔ انتظامیہ ناجائز تنگ کرتی ہے، اب لوگوں کو خود گیس فراہم کرے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ناقص معاشی پالیسیاں چلتے کاروبار نکلنے لگی۔ جنس کمپنیز تنزلی کی جانب گامزن، بجلی کے بھاری بلوں سے تنگ صنعتکاروں کو کپاس کی کمی نے گھیر لیا۔ فیصل آباد میں 1200 جنرز میں سے 800 بند ہو گئی۔ صنعتکار کہتے ہیں حکومت انڈسٹری بچانے کے لیے معاشی پالیسیاں تبدیل کرے۔ حکومت ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے ساتھ ستیلیما جیسا سلوک کرنے لگی۔ سیلز ٹیکس ری فنڈ کا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ ایکسپورٹرز کا کاروبار چلانے کے لیے بینکوں کا سہارا لینے کا فیصلہ، کہتے ہیں کاروبار کیسے چلائیں، ساری رقم ری فنڈ کے مد میں حکومت کے پاس ہے۔ ترقیاتی بجٹ کا رخ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرف موڑ دیا گیا۔ فیصل آباد ضلع کونسل کے معمول کے ترقیاتی منصوبے بھی متاثر۔ اربوں روپے کے دیہی علاقوں کی سڑکوں اور واٹر سپلائی اسکیموں پر کام رک گیا۔ اساتذہ کے احتجاج اور ہڑتالوں سے حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نہ مانوں کی ریٹ قائم، ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری سے جان چھڑوانے کے لیے پرعزم۔ پہلے فیز میں 86 سکولز کی نجکاری، سیکنڈ فیز میں چنیوٹ کی تقریباً 61 پرائمری سکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں 80 سکول شامل، کل 220 پرائمری سکولوں سے سرکار جان چھڑوانے کی۔ پنجاب کے 1227 سکول 4 سال سے یتیم، مستقبل سربراہ نہ مل سکے۔ فیصل آباد کے 57 سکولوں کو ایلیمنٹری سے ہائی تک کے اپ گریڈ نہ کیا جا سکا۔ اپ گریڈ کیے گئے سکولز کو سائنس ٹیچرز اور کمپیوٹر لیب جیسی سہولیات نہ ملی۔ ضلع جھنگ کے 11 کالجز مستقل سربراہان سے محروم۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز کی سیٹ بھی خالی، تدریسی اور انتظامی امور شدید متاثر۔ تاندیا والا میں 103 گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول لاوارث، ڈپٹی ڈی ای او فیمیل کی سیٹ 10 ماہ سے تعیناتی کے منتظر۔ پروموشن، ٹرانسفر، سیلز، او ایس ڈی کیسز میں مشکلات درپیش۔ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث پی ٹی سی ایل کا کنیکشن بھی 3 ماہ سے بند۔ فیسکو میں میٹرز کی شارٹیج نے شہریوں کا میٹر گھما دیا۔ 4,000 کے قریب شہری ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے کے باوجود بجلی کے کنیکشن سے محروم۔ شہری میٹر کے حصول کے لیے فیسکو کے دفاتر میں دھکے کھانے پر مجبور۔ نیپرا کی ہدایت پر فیسکو نے بجلی صارفین پر سختیاں بڑھا دی۔ شہریوں سے بھاری بھرکم بلوں کی ایک ساتھ والی سہولت بھی چھین لی۔
पेस्को के तमाम दफातर के बाहर एक साथ न होने की हिदायत दर्ज कर दी गई। सार्फिन भी बरस पड़े, बोले किस्त की सहूलत भी नहीं मिल रही, दफातर में ख्वार हो रहे हैं, नेपरा रिलीफ देने के बजाय मुश्किलात बढ़ा रहा है। सनती डेट डिफॉल्टर से वाजिबात की रिकवरी, महकमा सुई गैस के लिए ख्वाब बन गया। डेट डिफॉल्टर्स के जिम्मे 50 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात, अदम अदायगी पर मुतअद्दिद कनेक्शंस मुनक़ता किए जा चुके। डीजल की कीमत में मामूली इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स की चांदी किरायों में 1.98% खुद साख्ता इजाफा कर दिया। लाहौर का किराया 435 से बढ़ाकर 445 रुपए हो गया। फैसलाबाद से दूसरे शहरों और तहसीलों को जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों ने भी किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर कहते हैं कीमत में मामूली इजाफे पर किराया नहीं बढ़ाना चाहिए था। अफोर्डेबल तो नहीं है ये, क्योंकि है ना जब भी है ना देखते हैं डीजल की कीमत या पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो वो इसलिए मुसाफिर का किराया भी बढ़ जाता है। ठीक है, हर मुसाफिर का 10 रुपये से लेकर 50 रुपये 100 रुपया किराया इन्होंने हर मुसाफिर का बढ़ा दिया। इतना अफोर्ड मुसाफिर नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इनको चाहिए जब कम हो तब कम किराया होना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं ना जब बढ़ाते हैं साथ ही किराया भी बढ़ा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीजन का इजलास, डीजल की कीमत बढ़ने पर ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार। राना सिकंदर आजम खान ने कहा, डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, हुकूमत डीजल की कीमत में इजाफे को वापस लेकर रिलीफ फराहम करे। अब फ्रेट चार्जेस जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के 5 रुपए पर लीटर इन्होंने बढ़ाया, तो उन्होंने 10% किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे लामहला आप जो भी माल आपके पास आता है उसी के ऊपर तो उसके चार्जेस जो बढ़ जाते हैं, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो महंगाई लामहला बढ़ती है। फैसलाबाद में एडीसीआर समेत सब रजिस्ट्रार की अदम दिलचस्पी, अफसरान की गैर मौजूदगी में प्राइवेट माफिया की चांदी, रजिस्ट्रियां रूटीन की बजाय अहल कमीशन के जरिए भुगताई जाने लगी। साइलिन को फी रजिस्ट्री 10,000 रुपए तक का टीका। फैसलाबाद का वाहिद वुमेन वॉकिंग हॉस्टल खस्ता हाली का शिकार, हॉस्टल बहाली के लिए 2 करोड़ के फंड्स मिले भी साल से जायद गुजर गया, लेकिन 1 रुपया भी खर्च न किया जा सका। हॉस्टल खातीन का रहना मुहाल हो गया। मोहल्ला बिल्डिंग भी वुमेन हॉस्टल की बिल्डिंग को खस्ता हाल करार दे चुका। फैसलाबाद शहर के बेशतर पब्लिक टॉयलेट्स रेडी बालों के गोदामों में तब्दील। सरगोदा रोड पब्लिक टॉयलेट मुतल्लिका महकमे की मिली भगत से रेडी बालों की दुकानें बन गए। पब्लिक टॉयलेट्स पर बाकायदा ताले लगा दिए गए। फैसलाबाद में अंदरूनी शहर रेलवे फाटकों की तवील बंदिश इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गई। ट्रेन की आमद से आधा घंटा कबल ही फाटक बंद किए जाने लगे। तारिकाबाद, समनाबाद और हाजियाबाद में ट्रैफिक जाम रहने लगी। शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े। फैसलाबाद के बासियों तक मरियम की दस्तक ना पहुंची। महकमा एक्साइज वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम को ताहाल अमली जामा ना पहना सका। शहरियों के घर बैठे गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। जंग के धेजी चौक की बिला आखिर सुनी गई। तौसी और बहाली के काम का आगाज, पोस्टोन लगा दिए गए। लेडीज पार्क का बाकी मानदा काम भी शुरू कर दिया गया। निगरान दौर में मंजूर होने वाला मंसूबा मुकम्मल होने की उम्मीद पैदा हो गई। जनावाला म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बाद टैंकी नंबर 2 की सूरत हाल अबतर। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर, गंदगी से ताफुन फैलने लगा। देखभाल का मुनासिब इंतजाम न होने से घास झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर गया। टैंकी को नशइयों ने अपनी आमा जगह बना लिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। चेनियोट लारी अड्डा इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। अड्डे पर मुसाफिरों के लिए पीने का पानी नायाब, ना वॉशरूम्स काबिल इस्तेमाल, ना सफाई का कोई इंतजाम, ना तो टफ टाइल लगाई गए, ना गाड़ियां खड़ी करने के लिए शेड मौजूद। सहूलियात फराहम की जाएं, शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा। फैसलाबाद में प्लास्टिक पाइप एंड मटीरियल की कीमतों में इस्तेहकाम, खुशाइन करार। कारोबारी अफराद कहते हैं
ہمارے کاروبار میں گزشتہ 3 ماہ سے مصنوعات کی قیمتیں برقرار ہیں. قیمتیں 1 سال قابو میں رہتی ہیں تو تعمیراتی شعبہ ٹریک پر آ جائے گا. فیصل آباد میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے دوسرے سالانہ اور سپلیمنٹری امتحانات مارننگ شفٹ میں سائیکالوجی اور کمرشل جغرافیہ کا پیپر لیا گیا. ایوننگ شفٹ میں تاریخ اور اسلامیات کے پیپر. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات 31 اکتوبر تک جاری رہیں گے. محکمہ صحت فیصل آباد مشکلات سے دوچار. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز اور ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر کی سیٹ خالی. ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی سیٹیں بھی تعیناتیوں کی منتظر. ایجوکیشن اتھارٹی چنیوک کے زیر اہتمام ڈینگی اور اسموک سے بچاؤ بارے آگاہی سیمینار. ضلع بھر کے اسکول سربراہان فوکل پرسنز نے شرکت کی. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی درخواست ضمانت قبل از عدم حاضری خارج کر دی. عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر درخواست قبل از ضمانت خارج کی. دونوں رہنما عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے. سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور. پولیس کا پیسے بناؤ مشن تیز. جگہ جگہ ناکے لگا لیے. لائسنس بنوانے تک شہریوں کی موٹر سائیکلیں بند کرنا شروع کر دی. طالب علم اور بچوں کے لیے دال روٹی کمانے نکلے رکشہ ڈرائیورز. ٹریفک پولیس کا آسان شکار. فیصل آباد پولیس نے آئی جی پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کو لرننگ لائسنس سہولت خود ساختہ طور پر ختم کر دی گئی. تھانوں میں لرننگ لائسنس کا اجرا نہ ہونے سے ٹریفک پولیس کے سینٹر میں رش بڑھ گیا. پولیس شہریوں کو تھانوں میں لرننگ لائسنس فراہمی سے انکاری. کمشنر سلور سعید نے چلڈرن ہسپتال میں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دے دیا. چیف آفیسر ضلع کونسل کو ہلال احمر ہسپتال میں قائم چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرز کا سینٹر چلڈرن ہسپتال میں قائم کرنے کی ہدایت. کمشنر کا کہنا تھا چلڈرن ڈیولپمنٹ سینٹر کے پروجیکٹ پر غیر ضروری اخراجات نہیں ہونے چاہیے. چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ پیشنٹ فیسیلیٹیشن کا کام بھی مکمل کریں. فنڈز کو دانش مندی سے بروئے کار لا کر سہولیات کی فراہمی ترجیح بنائیں. 17 اکتوبر غربت سے خاتمے کا عالمی دن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی دن کے موقع پر غربت کے خاتمے کا پکا عہد. کہا مضبوط خوشحال اور مستحکم معاشرہ تبھی ممکن ہے جب کمزور اور پسماندہ طبقات کا ہاتھ تھام لیا جائے. فیصل آباد سرینا ہوٹل میں ایک روزہ ایکسپو کا اہتمام. طلباء و طالبات مفید مشوروں سے مستفید ہوئے. بیرون ملک تعلیمی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے. پیراگون اوورسیز کنسلٹنسی فرم نے بین الاقوامی یونیورسٹیز کو ایک چھت تلے جمع کر دیا. پارلیمانی سیکرٹری برائے تحفظ ماحول اینڈ کلائمیٹ چینج مس کنول لیاقت کا دورہ فیصل آباد. پارلیمانی سیکرٹری نے مشہور ڈی گراؤنڈ مارکیٹ میں ماحول دوست شاپنگ بیگ تقسیم کیے.